بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نمازی جن کی نماز اور دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک تشریف فرما تھی تو ایک شخص آیا، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے تو نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جلدی جلدی دعا کی کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میری خطاؤں کو درگزر فرما، مجھ پر اپنا کرم عطا فرما، مجھے یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک نے اسے اپنے قریب بلایا تو فرمایا اے دعا مانگنے والے، اے نمازی، تو نے بہت جلدی کی۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تو اللہ کی حمد و ثنا کرے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس کے بعد پھر میری ذات پہ درود و سلام پڑھے، اور جب تو میری ذات پہ درود و سلام پڑھے گا پھر اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے گا۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھا، تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ یعنی یہ دونوں مثالیں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں دے کر کے بتا دیا، قیامت تک حضور نے ہمیں یہ رستہ دکھا دیا کہ جب بھی تم دعاؤں کی قبولیت چاہو، جب تم چاہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، تو اپنی عبادات اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد تم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرو جیسا اس کی شان کو لائق ہے، اور پھر اس کے بعد محبوب کائنات سرور سروراں آقا کائنات کی بارگاہ میں حضور ختم المرسلین کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ جب تم درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو درجہ قبولیت عطا فرمائے گا۔ اسی کو حضرت مولا علی قاری نے بڑا خوبصورت نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے والے کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر وہ دعا کو قبول کروانا چاہتا ہے تو پھر وہ دعا کے شروع میں اور دعا کے لاسٹ میں آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھے، یہ اس کا وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا کو قبول کروانے کا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، وہ فرماتے کہ حضور اپنے کاشانہ مصطفیٰ سے باہر تشریف لائے، حضور بڑے خوش تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت خوش تھی اور سرکار کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح کھل رہا تھا، تو میں نے عرض کیا کہ محبوب کائنات سرور سروراں مالک کون و مقام آقا رحمت تاجدار عرب و عجم، آپ کی مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میری خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی محبوبہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ کا جو امتی آپ کی ذات پہ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ 10 اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور 10 نیکیاں اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ آپ اپنی امت کو یہ بتا دیجئے، اور دوسرا کیا فرمایا کہ جو آپ کی ذات پہ ایک مرتبہ سلام بھیجے، یعنی یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ یعنی رحمت پہ لاکھوں سلام، جو نبی رحمت کی ذات پہ ایک مرتبہ سلام بھیجے اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجے گا، سبحان اللہ۔ جو اللہ کی سلام ایک مرتبہ بھی کسی بندے کو مل جائے تو اس کی بخشش کے لیے کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو لا شریک ہے، جو بے نیاز ذات ہے، وہ اس بندے پر 10 مرتبہ سلام بھیجے گی۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم میری ذات پہ درود زیادہ پڑھو یا کم پڑھو، تو لہٰذا درود و سلام جتنا کثرت سے حضور کی ذات پہ پڑھا جائے اللہ کی رحمتیں بھی آتی ہیں، اللہ کا کرم بھی آتا ہے، اللہ رزق میں کشادگی بھی دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے سلام بھی آتا ہے۔